بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ یہ انسان سازی کا پروگرام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، سورہ مبارکہ الحمد میں اسی پورے پروگرام کو خلاصے کی شکل میں اسے بیان کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ الحمد میں یہ پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور اس مقام پر وہ ہے کہ آگاہی، اور اس کے بعد یقین کی منزل پر آئے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس شناخت کی بدولت پھر اگلے مرحلے میں اس کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے، اس کا عملی زندگی کا جو طریقہ کار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کا پریکٹیکل بیہیویئر۔ اس کے بعد یعنی پریکٹیکل بیہیویئر کے بعد اس کو اس کے پاس ایک آرزو ہونی چاہیے، اس کو یونی ڈائریکشنل کیا جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہم تیسرے مرحلے میں بات کر رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اہدنا جو ہے پہلا مرحلہ ہے، صراط دوسرا مرحلہ ہے، اور مستقیم تیسرا مرحلہ ہے جو اس چیز کے لیے۔ اسے دوبارہ سے تھوڑی سی تکرار کریں اس کی کہ اہدنا کے 2 مراحل امیر المومنین نے بیان فرمائے کہ اہدنا سے مراد یہ ہے کہ پروردگارہ جتنا میں بات کو سمجھ گیا ہوں اور جتنا میں عمل کر رہا ہوں، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جو اس کے آگے کی کمال کی منازل ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما، ان کے لیے میرے لیے توفیقات آرزان فرما، مجھے وہ اس کے شوق پیدا کر، اس کے لیے صبر کی توفیق مجھے دے۔ اور اس اہدنا سے اس کو پیچھے والی جو 2 منازل ہیں ان کے ساتھ اسے ملا کے دیکھیں کہ جتنی میری شناخت ہے میرے مالک کے، اہدنا جو ہے اس کے الحمدللہ رب العالمین کہ میرے مالک اس شناخت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جو آگے کی منازل ہیں اس کے بارے میں شناخت کے حوالے سے اس کی طرف رہنمائی فرما۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہے ایاک نعبد، جتنی میں اس مرحلے میں تیری فرما برداری کرنے کی توفیق ملی ہے تیری بارگاہ سے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور اس کے جو آگے کے مراحل ہیں ان کی طرف میری رہنمائی فرما، اس کے لیے شوق عطا فرما، اس کے لیے اس راستے میں صبر کی جو ضرورت ہے اس کی توفیق دے۔ یہ اہدنا کے حوالے سے اجمالی طور پہ، جیسا میں نے اس کو گزشتہ گفتگو میں مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ صرف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک ابتدائی اجمالی احتمالات ہیں اس چیز کے لیے، اور اس میں آگے بہت ساری تفصیلات ہیں۔ جیسے جیسے انسان اس میں آگے اس میدان عمل کی وادی میں اترتا ہے تو اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے پھر اس چیز کے لیے۔ صراط کہتے ہیں، یعنی میں نے عرض کیا تھا صراط بمعنی راستے کے، اس میں جو بیہیویئرس ہیں جو
دو راستے بتائے گئے ہیں، یعنی ایک ہے شکرتم کا راستہ ہے، ایک راستہ جو ہے وہ کفرتم کا، دونوں ہی صراط ہیں، لیکن یہاں پہ صرف صراط کا تقاضا نہیں کیا گیا بلکہ صراط مستقیم کا تقاضا کیا گیا اس چیز کے لیے۔ تو دو راستے ہیں جس میں کہ انسان کے جو کس بنیاد پر بنتے ہیں کہ ایک انسان اپنی طبع میں، اپنی فطرت میں مفاد پرست وجود ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ دو مفاد ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اور دو ہی نقصان ہے، دنیا کا مفاد اور دنیا کا نقصان، آخرت کا مفاد اور آخرت کا نقصان۔ اب یہ منحصر ہے کہ انسان کے پاس کس شناخت کی حقانیت کا یقین ہے۔ اگر وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے اور دنیا کے نقصان کو اصل سمجھتا ہے تو پھر اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور نقصان سے بچنے کی کوشش۔ اس شناخت کی بدولت یہ جو پریکٹیکل بیہیویئر بنے گا یہ بھی ایک صراط ہے۔ اور اگر آخرت کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے اور آخرت کے نقصان کو، تو پھر اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور اس نقصان سے بچنے کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ جو بیہیویئر ہے اس کو کہتے، یہ بھی ایک صراط ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی وہ جو یہ شناخت رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے جو آگے مابعد کے کمالات ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما۔ امیر المومنین بھی جب نماز پڑھتے تھے تو اسی طرح سے سوال کرتے تھے، پروردگار آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کا کمال لامحدود ہے۔ یہ جو کل رب زدنی علما، یہ سرور کائنات سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح سے دعائیں کرتے تھے کہ رب زدنی علما، پروردگارہ میرے علم اضافہ فرما اس چیز کے لیے۔ تو یہ چونکہ سفر ہے کمال کا لامحدود، اس لیے یہ ایک ہر مرحلے میں آگے کی طرف، آگے ایک انسان ایک مرحلے پر پہنچتا پتہ لگتا آگے اور کمالات کی بے پناہ منازل کڑی ہیں۔ تو مستقیم جو ہے اس کو عمومی طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے، یعنی اور پھر آگے جو آیہ کریمہ ہے وہ اسی کی تشریح اور تفصیل ہے ساری۔ آیہ مبارکہ نمبر 7 جو ہے وہ اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرمایا ہے اس چیز کو۔ تو مستقیم کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ دو جہات ہیں اس کی جو تھی، کہ ایک ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حضرت کی وہ سیرت مبارکہ جو ہے وہی صراط مستقیم کی عملی شکل ہے، اس کا عملی نمونہ ہے اس چیز کے لیے۔ جو کچھ بھی اس صراط مستقیم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے ان کو اگر یعنی کردار میں اگر اس سے مجسم شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے حبیب کی سیرت جو ہے آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا سورہ یاسین میں یہ چیز ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے جو تقاضے ہیں اس کا جو راستہ ہے اس پر اس کی اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرو، ادھر نہ جاؤ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ دو طرح کے دشمن ہیں، ایک اندرون کا ہے ایک بیرون کا ہے۔ اندرون میں انسان کا نفس ہے اور بیرون میں جتنے بھی نفس پرست حضرات ہیں جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یعنی دشمن، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کے دشمن ہے۔ اور فرمایا کہ وَانِعْبُدُونِی، اور وہ راستہ جو ہے جو میں نے بتایا ہے اس کی میری بندگی کرو، یعنی جو راستہ میں نے بتایا ہے عملی زندگی میں اس کو اختیار کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اسی لیے ہم جب کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد کیا ہے وہ اشہد ان محمدً عبدہ، یہ جو چیز ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وانعبدونی، اسی واسطے ہم اس چیز، کیونکہ وہ
جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو کچھ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اس کا مجسم اور عملی نمونہ جو ہیں، اس واسطے انہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ سے کیا چیز نکلتی ہے؟ اتباع، کہ جو کچھ وہ کریں، والرسول، اور جو پیغام دیتے ہیں اس میں اطاعت آ جاتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اس طرح سے یہ چیز صراط جو ہے، یہ اس کی میں نے دو شکلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک راستہ نفس پرستی ہے، یہ بھی ایک صراط ہے، ایک راستہ خدا پرستی ہے، یہ بھی ایک صراط ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے مستقیم کے اندر جو ہے وہ یعنی استقامت ہی ہے، یہ استقامت کا راستہ ہے، یعنی کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ استقامت کے ساتھ، یہ مشکلات کا راستہ ہے، زحمتوں کا راستہ ہے، اس میں تلخی ہے، یعنی جتنا جتنا اس میں انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے اتنی تلخی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس نظریے پر ایمان رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین پر، جب وہ اس ایاک نعبد کے راستے پہ عملی زندگی عمل کی وادی میں داخل ہوتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی کوئی 40 دن نہیں گزرتے کہ وہ مومن ایک ابتلا، ایک امتحان سے مصیبت سے نکلتا ہے، وہ دوسری میں داخل کر دیا جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے اسے تیسری میں داخل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جیسے جیسے وہ ابتدائی امتحانات میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر وہ جو ڈیوریشن ہے 40 دن کی وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر 10 دن کے بعد، پھر ہر ہفتے کے بعد، پھر ہر دن ایک نئی مصیبت، ایک نیا امتحان، ایک نئی ابتلا، کبھی اولاد، کبھی ماں باپ، کبھی دوست احباب، کبھی مال، کبھی شہرت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ یعنی ایک نئی امتحان کے اندر وارد کیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت وہ ہر روز ایک نیا امتحان، جب استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے پھر ایک ایک وقت میں کئی امتحانات آنے شروع ہوتے ہیں۔ اس کی جو کربلا ہے وہ جیسا کہ کربلا میں ایک ہی دن کے اندر یعنی بھوک بھی، پیاس بھی، اولاد کے امتحان بھی یکدم وارد ہوتے ہیں آگے، اور انسان کو اس میں ان مراحل سے، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں جب انسان ان تمام امتحانوں سے، مال کی وابستگی، اولاد کی وابستگی، اس سے کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور مال کی وابستگی اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جا پاتی، اولاد کے ساتھ وابستگی۔ حضرت فرماتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یعنی رتبش اس کو اس امتحان پہ کھڑا کر دیتا ہے لا کے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف خود انسان کا وجود ہے، اور اس کو اپنی محبت کی قربان گاہ پہ لا کے اسے قتل کر دیتا ہے، یعنی منصب شہادت پہ فائز کرتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ یہ پورا ایک سفر ہے جو میں نے عرض کیا تھا کسی اچھے عالم ربانی کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں جا کے، تاکہ آپ کو صحیح طور پر وہ بات سمجھائیں اس چیز کے لیے۔ یہ استقامت کا راستہ ہے، اس میں زبردست تلخی ہے، اور جو آدمی جو ہے اور استقامت اختیار کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ صبر، کیونکہ وہاں بھی بتایا گیا کہ ان امتحانوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر کی صلاحیت بغیر اس شناخت کے یقین کے نہیں حاصل ہو سکتی کہ اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں ایک دن آئے گا، ہمیں موت آ جائے گی، ہمیں لوٹ کے اس کی بارگاہ کی طرف جانا ہے، اور وہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ جب اس کو یہ کانسیپٹ اس کا کلیئر ہوتا ہے تو پھر دنیا کے حوادث جو ہیں وہ اس کو یعنی استقامت اس کے اندر آتی ہے، اس صبر کی توفیق ملتی ہے، اور وہ اس کو یعنی یہ مختلف امتحان اللہ کے راستے سے منحرف اس کو نہیں کر پاتے۔ تو یہ صراط، اس چیز کی طرف، یہ پوری چیز جو میں نے بیان کی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو کہ یعنی اس کے اندر جو بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بھی اس کی طرف رہنمائی فرما،
اور اس پر استقامت بھی عطا فرما اس چیز کے لیے مجھے، اس سے، تاکہ میں وہ چیزیں، یہ دنیا اور اس کی جو یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ چیزیں مجھے اللہ پروردگار کے راستے سے منحرف نہ کریں۔ اب جو چیز ہے آگے، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو خود پوری ایک آیت کریمہ اس پر لی گئی ہے، اور قرآن کریم کو یعنی سورہ الحمد کے اندر ٹوٹل 7 آیات ہیں، اور اس میں ایک پوری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس چیز کے لیے لی تاکہ ہمیں سمجھائے کہ جی صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ اور یعنی جو آگے جتنے قصص آئے ہیں سارے، یہ حضرت قوم بنی اسرائیل کا قصہ، قوم نوح کا قصہ، وہ اصل میں اسی 7ویں آیت کی تشریحات ہیں اصل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے قصہ بیان کیا گیا ہے، پھر ان کی قوم کا، ابراہیم کا قصہ اس لیے تاکہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم سمجھایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ، اور یہ تمام حتیٰ کہ خود کربلا اسی کی تفصیل ہے۔ کربلا جو ہے اس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کی جو تاریخ ہے وہ اسی صراط الذین انعمت علیہم کی تشریحات ہیں ساری۔ تو اسی طرح سے قوم لوط کا قصہ ہے، قوم بنی اسرائیل کا قصہ ہے، یہ سارے کس لیے بیان کیے گئے تاکہ انسان کو مغضوب اور ضال سمجھائے جائیں۔ وہ جو یہ تشریحات ہیں ان کے، باقی قرآن سب اسی کی تشریحات سے بھرا پڑا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی یہ جو تشریحات ہیں نا، یہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ یہاں پہ ابراہیم کے یعنی جو کلام ہے، ابراہیم کے جو اقوال ہیں، ان کے ذریعے سے وہ فکر سمجھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین کو کیسے سمجھتے ہیں، اور ان کی بستی کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ جو ہیں، ان کی گمراہی کی شکلیں کیا ہیں، وہ تاکہ اس کو، اور وہ سمجھنے کے بعد یہ ہے معیار شناخت کروایا جائے گا۔ اصل چیز ہے مجھے اور آپ کو یہ باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم 2018 میں اپنے ذات کے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، غور کریں، اس پہلے مرحلے میں قرآن کریم سے معیار شناخت کریں، پھر اس کی مدد سے اس معیار کی شناخت اپنے زمانے کے جو اہل حق ہیں ان کو پہچانیں، اپنے زمانے کے اہل باطل کو پہچانیں، اور پھر تیسرے مرحلے میں ان کا ساتھ دیں۔ کیونکہ کل گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے اس نے پورے اس میں جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے تاکہ انسان کو اپنی ذات سے باہر نکالا جائے۔ جو آدمی سیلف سینٹرڈ ہے، چاہے کوئی کلمہ پڑھتا رہے، جس کی فکر اپنی ذات کے اندر بند ہے، وہ اس سے باہر نکل کے سوچتا ہی نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن کہتا ہے یہ بیچارے حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس میں جو چیز، اس کے جو خواص بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن کریم اس انسان کو جو کتنی نمازیں پڑھے چاہے وہ، جو سیلف سینٹرڈ ہے، قرآن کہتا ہے یہ بیچارہ حیوان ہے۔ حیوانیت و انسانیت کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ یہ چیز ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو ہے جن پر تیرا انعام ہوا، صاحبان انعام، اور دوسرا راستہ جو ہے ان کے غیر کا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جیسے سورہ عصر میں ایک راستہ ہے اہل فلاح کا، وہ چونکہ ایک ہی ہے اس واسطے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ کہا کہ باقی سب اہل خسارہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاحبان انعام کا راستہ، اور جو اس کے صاحبان انعام سے ہٹ کے ہے وہ اس راستے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مغضوب لوگ ہیں سب،
یعنی صاحبان انعام کے غیر، لیکن ان کو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمائے کہ وہ مغضوب ہیں، وہ بھی صاحبان انعام کے راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ضال ہیں، وہ لوگ بھی جو ہیں وہ صاحبان انعام کے راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو طلبگار ہے وہ کہتا ہے مجھے صراط مستقیم چاہیے، اس پر ثبات قدم چاہیے، اس کی ہدایت چاہیے مجھے، اور وہ کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ اس کا طلبگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا ہے، اس چیز کو اپنے کلام میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جو صاحبان انعام کا گروہ ہے یہ 4 مراحل پر مشتمل ہے، انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ اب اس کو آج سے یعنی اب یہاں پہ ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں، یہاں سے اب بات آگے شروع کریں گے کہ یہ چیز ہے کیا، یعنی صاحبان انعام کا راستہ کیا چیز ہے۔ 2 مراحل پر مشتمل ہوگا راستہ، چاہے وہ مغضوب کا ہو یا ضال کا ہو یا صاحبان انعام۔ ایک ہوگا شناخت نظریہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ شناخت ہے۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ یہاں سے پتہ لگے گا اس چیز، صاحبان انعام کے پاس بھی ایک شناخت ہے، اور صاحبان جو مغضوب ہیں ان کے غیر جو مغضوب ہوں یا ضال، ان کے پاس بھی ایک شناخت ہے، اور اسی طرح سے اس شناخت کی بدولت صاحبان انعام کے پاس بھی ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے، اور اسی طرح سے جو مغضوب اور ضال ہے ان کا بھی ایک پریکٹیکل۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اس میں اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے سب سے پہلے۔ جب یہ ہم اس معیار کو دیکھیں گے جو بیان کیا جائے گا، تو سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو اس میں میرا شمار کہاں ہوتا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں صاحبان انعام کے یعنی راستے پہ چل رہا ہوں، یا میں مغضوب کے راستے پہ چل رہا ہوں، یا میں ضال کے راستے پہ چل رہا ہوں، یا کمبینیشن ان کے بنے ہوئے ہیں اس چیز کے لیے۔ کیونکہ جو شکلیں بنیں گی اس کے اندر، میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو گریجول ایولیوشن پروسیس ہے، اس میں کیا ہے؟ پہلی منزل کیا ہے؟ جب منزل انسانیت سے انسان آگے نکلتا ہے، انسان بالقوہ سے سب سے پہلی منزل ہے منزل اسلام، پھر دوسری منزل ہے منزل ایمان، تیسری منزل ہے منزل تقوی، اور یہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اس طرف ادھر کا سفر ہے اس چیز کے۔ دوسری طرف بھی جو مختلف شکلیں اس کی بنی ہوئی ہیں، اس میں وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یا کفر ظاہری کرتا ہے، نظریے کو آؤٹ رائٹ انکار کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، نظریے غلط ہے سارا۔ یہ عمل کی منزل میں کیا کرتا ہے؟ جو نفس کی خواہشات تقاضا کرتی ہیں ان پر عمل کرتا ہے، اور اس کا جو سب سے آسان ٹیسٹ ہے نا وہ فجر کی نماز ہے۔ اگر اندر گرانی ہے نا آپ سمجھ لیں کہ خرابی ہے۔ وہ جو نہ پڑھنے والے ہیں نا جو ان کے بارے میں تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب یہ بات زیر بحث آ گئی، امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ ارشاد فرمائیں کہ گناہان کبیرہ کون کون سے؟ تو امام علیہ السلام نے کوئی 11-12 یعنی گناہوں کا ذکر کیا۔ یہ گناہان کبیرہ، شرک باللہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرنا، ایک زن عفیفہ جو پاک دامن خاتون پہ تہمت لگانا، اس طرح سے حضرت مختلف گناہوں کا ذکر کیا، لیکن ترک صلاۃ کا ذکر نہیں کیا۔ تو جو سوال کرنے والا تھا جب حضرت ارشاد فرما چکے تو اس نے ایک سوال کیا دوسرا، اس نے کہا حضرت آپ نماز کے بارے میں اتنا زبردست تقاضا کرتے ہیں اس چیزیں، لیکن آپ نے ترک صلاۃ کو گناہ کبیرہ میں بیان نہیں کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے کس گناہ کبیرہ کا ذکر کیا؟
اس نے کہا شرک باللہ۔ امام نے فرمایا کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تارک الصلاۃ مشرک ہوتا ہے اصل میں، ولا تکونوا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ویسے ہی قرآن کریم نے تو ان کا آؤٹ رائٹ کہا کہ وہ کفر باطنی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے، چاہے میرا بیٹا ہو یا میرا باپ ہو یا میں خود ہوں، کوئی بھی ہو کس باشد، جو آدمی جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے، اپنے طرز عمل پہ کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا، قرآن کریم اسے مشرک کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ یہ کفر باطنی اسے کہتے ہیں، کفر ظاہری نہیں۔ جو آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان تو ہوتا ہے وہ، لیکن ایک شکل ہوتی ہے کفر باطنی کی، وہ کفر باطنی میں چلا جاتا ہے اور نفس کی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن اندر گہرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر جو ابھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، یہ والا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے اسے۔ اگر وہ اس کو ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک دن آئے گا، وہ ٹریک سے اتر جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ یہاں سے دو راستے کھل گئے۔ ایک صاحبان انعام کا راستہ ہے، جس کو میں اجمالی طور پر چند چیزیں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ شناخت وہی ہے، شناخت وہی ہے اس چیز کے لیے کہ ان کے پاس یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، صراط الذین، یعنی انعمت علیہم کے پاس شناخت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کا پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے مثالوں کے ذریعے سے بات کو کھولا ہے، اس چیز کو سمجھایا ہے اس چیز کے لیے کہ یہ چیز، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ، ویسے تو اگر کوئی اس کو سمری دیکھنا چاہتا ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی پہلی 8 آیات میں سب کچھ بیان کر دیا ہوا ہے۔ وہ باقی جو چیزیں ہیں سب اسی کی تشریحات ہے پھر آگے، کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ اس قسم کی زندگی بسر کر، الذین ہم پہ کہ قد افلح المومنون، کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے، فلاح و کامیابی ان کے مقدر میں آئے گی۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یا ایک اور بحث بھی ہے، شاید اغلباً سورہ احزاب کی بحث ہے، یا اگر ذہن میں اس وقت ریفرنس نہیں ہے، عباد الرحمن کی بحث پڑھ لیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے اندر اور اللہ کے بندے بنتے ان کی زندگی کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ عباد الرحمن کی بڑی تفصیلی بحث ہے، اور وہ بھی یہی چیز بیان کی گئی اس چیز کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ اس میں اجمالاً اس میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس کو اب ہم دیکھیں گے اس چیز کے حوالے سے، مختلف مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن یہ چیز پھر دوبارہ میں عرض کر دوں کہ خطرہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم الجھ جاتے ہیں باتوں کے اندر، اور ہم یعنی اپنی طرف اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے کہ بھئی میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہم انسان جو ابلیس آتا ہے کہتا ہے ان لوگوں کو دیکھو، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں پہ نقطے لگاتے ہیں، اچھا جی فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں لوگ ایسے ہیں۔ نہ میرے عزیزان، جب حضرت فرماتے ہیں اگر نصیحت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بہتر ہے نفس کو نصیحت کرو انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر آنے والے یعنی اس بحث کو انشاءاللہ آگے کی طرف کھولیں گے، اور ریفرنس ہمارا وہی قرآن کریم ہے، اور اس کی تشریحات جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود